السلام علیکم۔ بعض شخصیات اپنی وسعت، تنوع اور گراں قدر سماجی خدمات کے حوالے سے کسی بھی معاشرے کے لیے ایک قیمتی اثاثے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہوتی ہیں جو نام و نمود اور صلہ و ستائش سے یا شہرت سے بے نیاز ہو کر انسانیت اور سماج کے لیے وہ کام کر جاتی ہیں جو بڑے بڑے عہدیدار، وزراء یا اعلیٰ مناصب پر فائز لوگ بھی نہیں کر سکتے۔ فوٹو سیشنز البتہ آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے جو محض میرے نزدیک شہرت پسندی یا شہرت کی خواہش سے بڑھ کے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں جن چند عظیم ہستیوں کے حوالے سے یا ان کی خدمات کے حوالے سے اپنے گزشتہ ویلاگز میں بطور خاص ویلاگ کر چکا ہوں، ان میں اخوت فاؤنڈیشن کے محترم امجد ثاقب صاحب ہوئے، مولانا عبدالستار عیدی صاحب مرحوم، مولانا بشیر فاروقی صاحب سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی اور سرپرست اعلیٰ، اور ظفر عباس صاحب جے ڈی سی فاؤنڈیشن، اور اسی طرح بے شمار عظیم ہستیاں ہمارے ملک میں موجود ہیں جن کی وجہ سے جن کے وجود سے ہمارا معاشرہ اور ایک عام آدمی مستفید ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے پچھلے ویلاگ میں محترم سید فیض الحسن پیرزادہ صاحب اور پیر الہی بخش صاحب کے حوالے سے سندھ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں۔ آج جس عظیم ہستی کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں وہ محترم حاجی سردار خان صاحب کی ہے، جن کا گزشتہ برس 85 سال کی عمر میں کراچی میں انتقال ہو گیا۔ حاجی صاحب کی شخصیت سراپا محبت، شفقت، غریب پروری اور انتہائی سادہ شخصیت کے مالک تھے۔ قیام پاکستان کے دوران مجھے حاجی سردار صاحب مرحوم کی قدم بوسی کا شرف حاصل رہا۔ اللہ پاک نے محترم حاجی صاحب کو ماشاءاللہ 7 بیٹوں سے نوازا تھا، اور یہ میری خوش نصیبی تھی کہ حاجی صاحب نے اپنی پوری زندگی مجھے 8واں حقیقی بیٹا سمجھا، جو میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ حالانکہ حاجی صاحب سے میرا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر یعنی مجھے وہ چاہتے تھے، اور مجھ پر ان کا بڑا اعتماد اور ان کو بڑا مان تھا۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ایسے عظیم لوگوں کی شفقت مجھے حاصل رہی۔ حاجی صاحب کی محبت کا حق تو میں ادا نہیں کر سکتا، مگر مجھ پر یہ واجب ہے اور میرا فرض ہے کہ میں ان کی شخصیت کے کچھ پہلو اور ان کی گراں قدر خدمات سے آپ کو آگاہ کروں جو ان کا حق بنتا ہے۔ حاجی صاحب کا تعلق گجرانوالہ پنجاب سے تھا، مگر کراچی آ کر انہوں نے آج سے 20 سال پہلے ایک ایسے ادارے کی بنیاد ڈالی۔ آپ سب جانتے ہیں کراچی میں شیر شاہ کا علاقہ، اور شیر شاہ میں واقع فاطمہ اسلامک ایجوکیشن سینٹر کی حاجی صاحب نے بنیاد رکھی آج سے 20-22 سال غالباً پہلے، اور فاطمہ اسلامک ایجوکیشن سینٹر کے حاجی صاحب مرحوم گویا ایک طرح سے بانی اور سرپرست اعلیٰ تھے۔ دینی اور دنیاوی تعلیم کے فروغ کے لیے نہ صرف انہوں نے اپنی 50 سالہ 60 سالہ عملی زندگی کی جمع پونجی صرف کر دی، حقیقت یہ ہے، بلکہ انہوں نے اپنا ایک بیٹا محمد امین اس تعلیمی ادارے کے انضمام اور اسرام کے لیے وقف کر دیا۔ محمد امین نے حاجی صاحب کی زندگی میں ہی شب و روز ان کے شانہ بشانہ انتھک محنت اور اپنے شب و روز وقف
کر کے اس ادارے کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے جس کا مقابلہ میری نظر میں یعنی یورپ وغیرہ کے کسی بھی اسٹینڈرڈ کے تعلیمی ادارے سے قطعی طور پہ کم نہیں ہے. جو معیار اور جو سہولیات اور جو انتہائی جدید طلباء کے لیے ٹیکنالوجی سے لے کر اعلیٰ ماحول اور انتہائی لائق فائق ٹیچرز ایک نسل کو پروان چڑھا چکی ہیں. اور آج بھی حاجی صاحب کے جانے کے بعد بھی امین صاحب کے توسط سے زیور تعلیم سے آراستہ کر رہی ہیں. ہمارے یہاں آپ سب جانتے ہیں کہ تعلیم ایک کمرشل ٹول بن چکی ہے، مگر فاطمہ اسلامک ایجوکیشن سینٹر کا مطمع نظر مالی مفاد یا نفع نقصان سے قطع نظر محض نئی نسل کی تعمیر اور ترقی ہے اور علم کی ترویج، جو مرحوم حاجی صاحب نے کما حقہ اپنی مسلسل محنت اور امین صاحب نے اپنی کمٹمنٹ سے اپنے والد کی حکم کی بجا آوری اور ان کی خواہش کی تکمیل کے لیے حقیقی معنوں میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. یہ محض اتفاق ہے کہ جب میں 15-20 سال پہلے مجھے چونکہ حاجی صاحب سے مجھے بڑا قرب رہا پوری زندگی، پھر میں کوئی 10-11 سال پہلے کینیڈا میں مقیم ہو گیا. حاجی صاحب کے پاس ان کے توسط سے مجھے بڑے بڑے اکابرین سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، جس میں حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب سے لے کر مفتی منیر صاحب اخوند صاحب جو امریکہ میں، آپ سب جن سے بخوبی واقف ہیں. اور اس کے علاوہ جب بھی میں پاکستان جاتا ہوں تو ان کے صاحبزادوں محمد امین صاحب اور حبیب الرحمن کے ہمراہ مجھے جامع مسجد طیبہ کے جید عالم دین حضرت مولانا غلام رسول صاحب، اللہ پاک ان کی عمر دراز فرمائے، مجھ سے بہت محبت اور شفقت فرماتے ہیں. بہت جسے کہنا چاہیے نا کہ کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود یہ میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ یہ تمام اکابرین سے مجھے ذاتی نیاز اور عقیدت کا شرف حاصل رہا. اور ظاہر وسیلہ محترم حاجی صاحب بنے. اس حوالے سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی عظیم شخصیات کسی بھی معاشرے کا سرمایہ ہوتی ہیں. افسوس کہ اب ہم کامیابی سے نایابی کی طرف جا رہے ہیں. میری پروردگار سے دعا ہے کہ حاجی سردار صاحب مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ درجات سے نوازے اور محترم امین صاحب کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے کہ اپنے والد نے جو پودا علم کی شمع روشن کرنے کے لیے لگایا اس کو نئی نسل کی تعمیر و ترقی کے لیے وسیلہ بنائے رکھے. ثم آمین. اور اسی کے ساتھ میں صدق دل سے مرحوم حاجی صاحب کو یاد کرتا ہوں. انشاءاللہ جب پاکستان جاؤں گا، چونکہ ان کا انتقال گزشتہ سال ہوا تو میں یہاں کینیڈا میں مقیم ہوں، تو یعنی وہ کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود مجھے اپنی حقیقی اولاد سے بڑھ کر انہوں نے چاہا. اور ان کی ذات ایسی تھی کہ یعنی بڑے بڑے لوگوں کو میں نے ان کا احترام کرتے ہوئے دیکھا. بڑے بڑے لوگ ان کے گھر آتے تھے اور وہ ان کی ضیافت اور ان کے قیام و طعام کے انتظامات کے لیے ہمیشہ پنجاب سے بھی آتے تھے. بڑے بڑے علماء دین، سب کے نام لینا بڑا مشکل ہے، لیکن حاجی صاحب نے اپنی پوری زندگی سماجی خدمات کے حوالے سے وقف کر دی تھی، اور اسی روایت کے امین ان کے صاحبزادے محمد امین ہیں. اسی کے ساتھ میں اپنا ویلاگ ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.